نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درسوں میں بتایا تھا کہ جو احکام اور عقائد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعی اور یقینی طور پر نازل ہوئی ہے اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر امت کو ملی ہے، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اور ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ اور میں نے مثال بتائی تھی، جیسے نماز ہے، اذان ہے، جماعت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جنت جہنم، حساب کتاب، قیامت، یہ سب ضروریات دین میں سے۔ چنانچہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شفا، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 251 پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَوِ الْبَعْثَ وَالْحِسَابَ أَوِ الْقِيَامَةَ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعٍ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى صِحَّةِ نَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا وَكَذَلِكَ مَنْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ معنی غیر ظاہر۔ فرماتے کہ جو شخص جنت یا دوزخ یا بیس کا معنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، جس کا منکرین مکہ مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔ اسی طرح حساب، یہ بھی اسلامی عقائد میں سے ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، جس سے لوگوں کے اعمال تلے جائیں گے۔ یہ عقائد اسلام میں سے، ضروریات دین میں سے۔ اسی طرح قیامت کا ذکر ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اور ان الساعۃ آتیہ، قیامت ضرور آئے گی۔ تو یہ سب فرمایا جو آدمی ان چیزوں کا انکار کرے بالاجماع وہ کافر ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے، اور امت کا اجماع بھی اسی پر ہے۔ اگر ایک آدمی اس میں تعویل کرتا ہے کہ جنت دوزخ حشر نصر ان کا مطلب معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی بھی تفصیلات بتائی ہے، قیامت کے دن جب آدمی اٹھے گا اس کی بھی تفصیلات بتائی ہے، جب حساب کتاب ہوگا اس کی بھی تفصیلات بتائی ہے، تو لہذا اس میں تو کوئی خفا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اس کے اندر خفا مانتا ہے تو یہ زندیق ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ امام مالک کی شرح ہے مصوّع، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 130 پر لکھتے ہیں ان اعترف به ظاہرا لکنہ یفسر بعض ما ثبت من الدین ضرورتا بخلاف ما فسرہ الصحابہ۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی ان عقائد اور احکام کے جیسے عذاب قبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اذان، جماعت کی نماز، اس طرح حشر نصر، جنت جہنم، ان کی تعبیرات اور تفسیرات
جو صحابہ سے معلوم ہے، اگر ان سے ہٹ کر کوئی آدمی مطلب بیان کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ وہی صحابہ تو اولین مخاطبین ہیں نا قرآن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے نا، قرآن ان کے سامنے اترا اور اللہ کے نبی موجود تھے اور وہ سوال کرتے رہے اور اللہ کے نبی جواب دیتے رہے۔ تو جو تعبیر اور تشریح صحابہ نے کی ہے، اگر ان سے ہٹ کر کوئی آدمی ان چیزوں کی تعبیر اور تفسیر کرتا ہے، فرمایا یہ زندیق ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقتلوا الزندیق سرا فإن توبته لا تهرب، کہ زندیق کو قتل کر دو، فرمایا اس لیے کہ اس کی توبہ معلوم نہیں ہو سکتی، وہ تعویل کرتے شریعت کے اندر۔ اب یہ تو کچھ میں نے عبارات پیچھے بھی بیان کر دی تھی، اب ہم واپس آ رہے خلاصے کی طرف، اور ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ مثلا نماز فرض ہے، جب ایک آدمی سے کہے نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں نماز کا معنی تو دعا ہے۔ تو بھئی جس پر قرآن اترا انہوں نے نماز کا مطلب صرف دعا لیا ہے؟ ان تو نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھائی، آپ نے سنت پڑھی ہے، آپ نے نوافل پڑھے ہیں، پھر آپ نے امت کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ حضور نے فجر میں اونچی آواز سے تلاوت کی اور دیر تک تلاوت کی ہے، ظہر میں خاموشی کے ساتھ 4 رکعت پڑھائیے، عصر میں خاموشی کے ساتھ 4 رکعت پڑھائیے، مغرب میں پہلی 2 رکعت میں قرات کی ہے مختصراً اور تیسری رکعت میں خاموش رہے، عشاء میں پہلی 2 رکعت میں ذرا زیادہ تلاوت کی ہے اور اس کے بعد خاموش رہے۔ یہ نبی کی زندگی میں حضور نے نمازیں بتائی، سکھائی نا۔ پھر ایک آدمی کہتے ہیں اس کا معنی دعا ہے نا، پھر ایک آدمی، اور جبکہ حضور نے حکم دیا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اس طرح تم پڑھو، اور صحابہ نے ان سے لے لیا اور امت تک پہنچا دیا، تو یہ آدمی زندیق ہے جو نماز کا معنی صلاۃ لیتا ہے، دعا لیتا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اب اصل پوائنٹ پر ہم آ گئے جو ہمارا موضوع ہے۔ ختم نبوت کا بھی یہی ایک آدمی تعویل کرتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے، لیکن پچھلی شریعت کا تابع بن کر نبی آئے گا، تو تعویل ہو گئی، زندیق ہے، کافر ہے۔ یا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے کہ نبی کی روحانی توجہ یہ نبی تراش ہے، حضور کے پاس مہر تھی، اس مہر سے آدمی نبی بنتا ہے، تو پورے 1400 سال میں قادیانی ہی مل گیا، اس پر ٹپا لگ گیا۔ اب سمجھ گیا؟ یہ تعویل کرنے والا ضروریات دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء کا ذکر جب آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اب ایک آدمی اس کے اندر تعویل کرتا ہے اور اس کا کوئی اور مطلب نکالتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ حضور جس کو مہر لگا دے، تو کیسے آپ کو پتہ چلا مہر لگا ہے؟ یہ ہے ان ضروریات دین کا انکار کرنا یا ان میں تعویل کرنا۔ انکار کرے تب بھی کافر ہے اور تعویل کرے تب بھی کافر ہے۔ معنی میں فرق ہے، وہ مرتد ہے اور یہ زندیق ہے، دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، جس صاحب سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کی پیدائش ہوئی تھی 1838 یا 1840 میں، اور 1882 میں اس نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ 1882 سے لے کر 1899 اور 1900 تک، یعنی 18 سال تک اس نے جتنی کتابیں لکھی، ان سب کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا، اور آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت کا انکار کرا۔ یہ خود اس کی، میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں، اس کی کتاب حقیقت النبوہ، اس کے صفحہ 89 اور مجموعات اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ 230 میں وہ لکھتا ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ یہ خود کہہ رہے مرزا غلام احمد خان۔ ہم قادیانیوں سے یہ کہتے ہو پاگل ہو، ہمارے ساتھ مناظرہ نہ کرو، اس کی کتابیں پڑھو۔ کس کے پیچھے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہو،
وہ پڑھتے نہیں ہو کہ اس نے کیا لکھا ہے. سن 1900 تک، اچھا وہ مردار ہوا 1908 میں. یہ جو اس نے گڑبڑ کیا نا 1900 سے لے کر 1908 تک، ورنہ یہ اس کی بھارت ہے کہ میں اس آدمی کو کافر جان دوں تو خود بھی کافر ہو گیا، ختم اگر دعویٰ کیے. ایک اور جگہ لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 297 اور حمامت البشرا 1894 صفحہ، اس میں لکھتا ہے ما کان لی ان ادعی النبوہ واخرج عن الاسلام والحق بقوم کافرین. کہا کسی نے کہا ہوگا کہ آپ کی عبارت سے بو آ رہی ہے. یہ تو شروع میں 1882 کے بعد جب اس نے لکھنا شروع کیا ہمارے کئی حضرات نے کہا کہ اس سے کفر کی بو آ رہی ہے اس کی عبارت سے. تو ایک موقع پر اس کے متعلقین نے کہا کہ چلو مولوی تو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ صوفی جو خانقاہ والے ہیں یہ بھی بغض رکھنے والے ہیں. تو پھر ایسا ہی ہوا، وہ کفر کی بو تو آ رہی تھی نا اس سے. تو اس کو کسی نے کہا کہ تمہاری عبارتوں سے کفر کی بدبو آ رہی ہے، تو اس نے کہا نہیں، کبھی بھی میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا تاکہ میں اسلام سے نکلوں اور کافر قوم کے ساتھ شامل ہو جاؤں. ایسا میں کوئی دعویٰ کبھی بھی نہیں کروں گا، لیکن آخر میں جا کے دعویٰ کر لیے. یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ ختم نبوت نصیب فرمائے اور ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرمائے، ان سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں ہماری اولاد کو قبول فرما. یا اللہ ان میں جو بیمار ہے، گھروں کے اندر کوئی بیمار ہے، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما اور شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما اور رزق حلال عطا فرما اور معیشت کی تنگ دستی سے محفوظ فرما. کسی کا محتاج نہ بنا. عزت آبرو آل و عیال مال جان ایمان عبادات عقائد کی حفاظت فرما. ہمارے اس درس کو قبول فرما اور اس کے فیضان کو جاری فرما اور اس مسجد کو دین کا مرکز بنا اور یہاں سے ہدایت کی روشنیاں پھیلا دے اور ہدایت کی عوام کو چلا دے. یا کریم تمام رکاوٹوں کو دور فرما. تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرما. وصلی اللہ. جزاکم اللہ خیر.